Where Afghanistan goes from here, none of us can predict. Afghanistan cannot be controlled by outside. Rather than sitting here and thinking that we can sort of control them, we should incentivize them. Clearly they want international acceptability. Afghan women are strong. Give them time. They will get their right. دنیا طالبان حکومت کی مدد کرے، مراد دے افغانستان کی ترقی کے لیے طالبان کی حمایت کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا CNN کو انٹرویو، کہا طالبان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، وہ عالمی سطح پر خود کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ خواتین کے حقوق جیسے مسائل پر طالبان سے بات کی جائے، یہ سوچنا غلطی ہے کہ باہر سے کوئی افغان خواتین کو حقوق دے گا۔ افغان خواتین مضبوط ہیں، انہیں ان کے حقوق ملیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں امن افغانستان میں امن سے منسلک ہے۔ افغانستان میں تشدد، انتشار جیسے مسائل کے سرحد پار اثرات پڑتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہمارا رشتہ صرف ایک فون کال پر منحصر نہیں۔ میرا خیال ہے امریکی صدر بائیڈن بہت مصروف ہیں۔ امریکہ دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگاتا ہے، جس کی تردید کرتا ہوں۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز کے 7 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ ISPR کا کہنا ہے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد مارے گئے۔ علاقے میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے EVM سے متعلق درخواست نپٹا دی۔ فیصلے میں کہا تحفظات قبل از وقت اور خدشات پر مبنی ہیں۔ درخواست گزار کو اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن میں درخواست دے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ کئی ملکوں میں کیا گیا۔ EVM کے ذریعے انتخابات کی تجویز ابتدائی مرحلے میں ہے۔ پارلیمنٹ سے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن نے الیکشن کمیشن پر الزام لگائے تو کوئی رد عمل نہیں، ہمیں نوٹسز بھیجے جاتے ہیں، نوٹسز کا جھکاؤ ایک جانب ہی کیوں ہے؟ فاروق حبیب کہتے ہیں سینٹ انتخابات کے دوران گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو سامنے آئیں تو ہمیں بار بار درخواستیں دینا پڑیں۔ ڈسکا میں آپ ساری رات جاگ کر نوٹس لیتے رہے، آفیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹس جاری ہوتے رہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن اعظم سواتی اور فواد چودھری کو نااہل کرے، تحریک انصاف عام انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے گی۔ PP رہنما شہری رحمان نے کہا حکومت آئینی اداروں سے بھی تصادم پر اتر آئی، ووٹنگ مشین مسلط کرنے نہیں دیں گے۔ نیر بخاری نے کہا وزیروں نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف توہین آمیز گفتگو کی۔ حکومت فیک نیوز کی تحریری طور پر قانونی تشریح کرے، تمام سٹیک ہولڈرز کی سفارشات کو دستاویزی شکل دی جائے۔ ذیلی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کی سربراہ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے میڈیا آرگنائزیشنز کو تحفظات تھے جن کا آج اظہار کیا گیا، ابھی کمیٹی کی کارروائی جاری ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کا کہنا ہے یہ فیک نیوز ثابت ہوئی کہ کوئی قانون آرڈیننس کے ذریعے لایا جا رہا ہے، یہ بھی فیک نیوز نکلی کہ تمام صحافتی تنظیموں نے اس کو مسترد کر دیا۔ اجلاس میں پیمرا قوانین سے متعلق جو رائے آئی ہے اس پر بھی غور کیا جائے گا۔ ذیلی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے اجلاس میں صدر PBA کا کہنا تھا میڈیا کے حوالے سے جو قوانین موجود ہیں ان کو مضبوط کریں۔ APNS کے نمائندے بولے حکومت فیک نیوز کے حوالے سے ٹھوس تجاویز سامنے نہیں لائی۔ نمائندہ ایمنڈ نے کہا میڈیا کے حوالے سے قوانین پہلے سے موجود ہیں، نئے قانون کی ضرورت نہیں۔ سپٹمبر ہے، جمہوریت کا عالمی دن ہے۔ Our media is far more independent. ریجن کا سب سے فریئر میڈیا، انفارمیشن کی جتنی اس وقت طاقت ہو گئی ہے، ظاہر ہے کہ بڑے کم اور شعبے ہیں جن کی طاقت ہے، اور یہ جمہوریت کی وجہ سے۔
پاکستانی میڈیا سب سے زیادہ آزاد میڈیا ہے۔ فواد چودھری کا یوم جمہوریت کی تقریب سے خطاب، کہا اصل طاقت انفارمیشن کے پاس ہے، یہ جمہوریت ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ اگر ہمیں معیاری جمہوریت کی طرف جانا ہے تو قانون کی تابعداری کرنا پڑے گی۔ اسد عمر نے کہا فواد چودھری کے اختیار میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو سچ بولنے سے روکیں، لیکن آج جھوٹی خبریں پھیل رہی ہیں، کوئی اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ فیک نیوز سے شہریوں کی عزت و آبرو بچانا بھی فواد چودھری کی ہی ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا یوم جمہوریت کی تقریب سے خطاب، کہا صحافت اور صحافی کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری اور فاروق حبیب سے پی بی اے پی این ایس نمائندوں کی ملاقات، سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایم این کے نمائندے بھی شریک۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مجوزہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر تحفظات کا اظہار، معاملے کو حل کرنے کے لیے کمیٹی قائم کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ کمیٹی فیک نیوز کے معاملے اور قوانین کو مزید بہتر کرنے کا جائزہ لے گی۔ فیصل جاوید کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا اجلاس، میڈیا مالکان اور صحافی تنظیموں کے مندوبین کی شرکت۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا وزیر اعظم عمران خان آزادی اظہار پر غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں، کسی قسم کی قدغن نہیں لگائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی 1 on 1 ملاقات، صوبے کے انتظامی اور سیاسی امور سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب کے انتظامی امور اور سروس ڈیلیوری کی بہتری کے اقدامات پر وزیر اعظم کو بریفنگ۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس بھی موجود۔ وزیر اعظم ایوان وزیر اعلیٰ میں مصروف دن گزارنے کے بعد روانہ۔ کتنے مہینے میں آپ یہاں پہ کیا تبدیلی لائیں گے اور کتنا اچھا اس کو کر سکتے ہیں، ان کی مینٹلی ہیلتھ کے لیے کتنا اچھا کر سکتے ہیں، اور جو ڈرگز کے پیشنٹس آتے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ خاتون اول کا لاہور میں ذہنی امراض کے اسپتال کا دورہ، بشرا بی بی نے اسپتال کے مختلف حصے دیکھے، مریضوں کے داخلے کے طریقہ کار اور اسپتال میں دی جانے والی سہولتوں سے آگہی حاصل کی۔ وزیر اعظم کی اہلیہ نے مریضوں کے لیے بنائے گئے کچن کا بھی جائزہ لیا۔ انتظامیہ کو اسپتال میں بالخصوص منشیات کے عادی افراد کے علاج کے لیے سہولتیں مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر صوبائی سیکرٹری ہیلتھ سمیت محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، آرمی چیف کو پاک فضائیہ کے آپریشنل امور پر بریفنگ دی گئی۔ ایئر چیف نے پاک فضائیہ کے مختلف منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ آرمی چیف نے وطن کے لیے پاک فضائیہ کی قربانیوں، افغانستان سے انخلاء اور انسانی ہمدردی کے آپریشنز کو سراہا۔ آرمی چیف کی پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور ہر سطح پر جذبے کی تعریف۔ طالبان کا افغانستان میں باقاعدہ فوج تشکیل دینے کا فیصلہ، عبوری آرمی چیف قاری فصیح الدین کہتے ہیں افغانستان کی باقاعدہ اور باضابطہ فوج کی تشکیل کا کام جلد شروع ہو جائے گا۔ افغانستان میں خانہ جنگی کی اجازت نہیں دیں گے، ملک میں خلل ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ سابق افغان نائب صدر امراللہ صالح کے گھر سے کتنی رقم ملی، افغان مرکزی بینک نے مراسلہ جاری کر دیا۔ بتایا گیا امراللہ صالح سمیت سابق افغان حکام کے گھر سے 12.4 ملین ڈالر برآمد ہوئے۔ سابق عہدیداروں کے گھروں سے بڑی مقدار میں سونا بھی ملا۔ افغان مرکزی بینک کے مراسلے میں بتایا گیا کہ سابقہ عہدیداروں کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے۔ نون لیگ پنجاب کا پہلا تنظیمی اجلاس، شہباز شریف حمزہ شہباز شریک نہ ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے دونوں کی غیر حاضری پر اجلاس میں چہمگوئیاں۔ ووٹ کو عزت دو ہی 2023 الیکشن کا بیانیہ ہوگا، اجلاس میں فیصلہ۔ اجلاس میں شرکاء سے حلف لیا گیا۔ شہباز شریف سمیت مفاہمتی گروپ کا کوئی رہنما شریک نہیں تھا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے شہباز شریف ایک اور اجلاس میں مصروف تھے جہاں بلوچستان کی صورتحال پر لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ سکولز کے لیے فرنیچر خریداری کا ٹینڈر میرے وزیر بننے سے پہلے ہوا۔ ٹینڈر کے وقت وزارت تعلیم کا قلمدان وزیر اعلیٰ کے پاس تھا۔
اگر کسی کے پاس ثبوت ہے کہ میں نے من پسند ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا تو سزا ہونی چاہیے۔ سعید غنی کی وضاحتیں، کہتے ہیں کسی سرکاری ادارے کے لیے خریداری کرنی ہے تو غریب آباد سے نہیں کر سکتا۔ ابھی ایک بینچ نہیں آئی، کہا گیا کہ کاٹ کباڑ سے بینچ بنوائی ہے۔ اگر کوئی پرانے فرنیچر کی تصاویر دکھائے تو یہ زیادتی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، ایئرپورٹ، ملیر، گلشن حدید، سرجانی، بنارس، گلبرگ، ناظم آباد اور سائٹ ایریا میں موسلادھار بارش، طوفانی ہوا کے باعث مختلف مقامات پر درخت گر گئے۔ شہر میں بادلوں کے ڈیرے، گرمی اب بھی کم نہ ہوئی، شہری پریشان۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں پھر لاک ڈاؤن، انڈور تقریبات پر پابندی، مزارات بند کر دیے گئے۔ فیصل آباد، ملتان، سرگودھا اور گجرات میں بھی پابندیاں۔ کاروباری مراکز رات 8 بجے تک بند، جمعے اور ہفتے کو چھٹی ہوگی۔ آؤٹ ڈور تقریبات 400 افراد تک محدود رہیں گی۔ سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں میں 50% حاضری کی پابندی کرنا ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے 16 اضلاع میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ کراچی سمیت سندھ میں کورونا پابندیاں نرم، کاروباری اوقات 8 سے بڑھا کر رات 10 بجے تک کر دیے گئے۔ ہفتے میں ایک دن سیف ڈے کے تحت تجارتی مرکز بند رہیں گے۔ انڈور ڈائننگ رات 12 بجے تک ہو سکے گی۔ روپے کی قدر میں مزید 56 پیسے کمی، ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں 169 روپے 50 پیسے میں ٹریڈ، 4 ماہ میں انٹر بینک میں ڈالر 17 روپے 22 پیسے مہنگا ہو چکا۔ پاکستان میں ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ افغانستان میں ڈالر کی کمی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے حکام کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں انکشاف۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک بولے، افغانستان میں ڈالر کی کمی سے پاکستان میں اثر پڑا۔ افغان فٹ بال ٹیم کی لڑکیاں اہل خانہ کے ہمراہ پاکستان آ گئیں۔ 81 افراد پر مشتمل قافلہ ترخم سے پشاور اور پھر لاہور پہنچا۔ لاہور آمد پر افغان ویمن فٹ بالر کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر مہمانوں کو 1 ماہ کا ویزا دیا گیا۔ بورے والا میں مدرسے کی طالبہ سے مبینہ زیادتی، پولیس کا کہنا ہے استاد کئی ماہ تک 13 سالہ طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ ملزم بیوی بچوں سمیت گاؤں سے فرار، مقدمہ درج۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاک ایران سرحد پر باڑ لگانے کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری دے دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاک ایران سرحد پر باڑ لگانے کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری دے دی۔ پی آئی اے کو کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے کیش سپورٹ کا فیصلہ۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کے 3 روزہ عرس کی تقریبات کا اختتام۔ گدی نشین شاہ محمود قریشی کی مزار پر حاضری، اختتامی تقریب میں دعا کروائی۔ ورلڈ بیچ سیریز جیتنے والے انعام بٹ کی وطن واپسی، گجرانوالہ پہنچنے پر شاندار استقبال، پھول نچھاور ہوئے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، آتش بازی بھی ہوئی۔ اس سے پہلے لاہور میں بھی پرتپاک استقبال ہوا۔ قومی ریسلر کا کہنا تھا 2 مرتبہ اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا۔ ریسلنگ فیڈریشن نے کیمپ لگایا جس سے تیاری اچھی ہوئی۔ پنجاب سپورٹس بورڈ نے گجرانوالہ میں بہترین سہولتیں دی۔ نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز ختم ہونے کو ہے 18 سال کا انتظار۔ پنڈی کا میدان تیار۔ پاکستان نے پہلے ون ڈے کے لیے 12 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ دونوں ٹیمز پریکٹس سے خامیاں دور کر رہی ہیں۔ فاسٹ بولر حسن علی نے نیوزی لینڈ کو فٹ ٹیم قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سیریز جیتنا آسان نہیں ہوگا۔ بولے پاکستان ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بھارت کو ہرانے کا ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے۔ ریسکیو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ پہلے روٹیشن میں عارق اور واجد اللہ بیگ کو لائے اور دوسرے چیک کو لائے اور گلگت پہنچ گئے ہیں وہ۔ راکا پوشی پر 4 دن سے پھنسے 3 کوہ پیماؤں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ہیڈ آف ریسکیو آپریشن اصغر علی کہتے ہیں کوہ پیماؤں کے خلاف بغیر NOC جانے پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ کوہ پیماؤں سے رائلٹی لینے اور 5 سال پابندی کی سزا تجویز کی ہے۔
اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2120 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 212 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. السلام علیکم. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.